قرآن پاک میں سود کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ نہیں اٹھیں گے قبروں سے مگر اس حالت میں کہ جیسے شیطان نے ان کو یا کسی جن نے ان کو جنات کے چھونے کی وجہ سے وہ حواس باختہ ہو چکا ہو، مجنون پاگل پن کی حالت میں وہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ کیوں کہ جس طریقے سے وہ اپنے مال کو بڑھانے کے لیے مال کی بے انتہا محبت میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے سودی کاروبار کرتا تھا اور مال کو اکٹھا کرنے کے لیے اس کی حالت مدہوش بے ہوشی کی طرح کی سی تھی، تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو اسی حالت میں اس کو قبر سے اٹھائیں گے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے ہوگا، یہ عذاب ان کو اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ بیع تجارت خرید و فروخت یہ بھی سود کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت کا اعلان فرمایا تو وہ یہ کہنے لگے کہ جس طریقے سے دوسرے اجناس ہیں ہم ان کی تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، اس میں ہمیں نفع ہوتا ہے، تو جو روپیہ ہے اس کے لین دین میں بھی ہمیں نفع کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ تو جس طرح ایک عام ہم تجارت کرتے ہیں تو سود بھی اس طریقے کا ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے بیع کو حلال کر دی، سود کو حرام کر دیا۔ کیوں حرام کر دیا؟ اس وجہ سے کہ تجارت میں انسان اپنا سرمایہ لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنی ذہنی قابلیت جو اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے اس کو صرف کرتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں ممکن ہے نفع ہو جائے، ممکن ہے نقصان ہو جائے، دونوں آپشن ہیں۔ لیکن جو سود خور ہے، جو سودی کاروبار کرنے والا ہے، وہ جو اس کے پاس فالتو پیسے پڑے ہیں وہ کسی دوسرے کو دے کر بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے وہ اس پر مقررہ ایک نفع اس سے وصول کرتا ہے، بلکہ اگر وہ قرض اس کو وقت مقررہ پہ واپس ادا نہیں کیا جاتا اس سے بھی بڑھا چڑھا کر اس سے رقم وصول کی جاتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، فانتہا، تو وہ باز آ جائے، وہ رک جائے، وہ سودی کاروبار سے لین دین سے باز آ جائے، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کیا، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اور جو دوبارہ یہ حرکت کرے گا، جو دوبارہ یہ کام کرے گا تو یہ دوزخی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، صدقات کو، خیرات کو اللہ تعالی بڑھاتے ہیں۔ اب دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے سود کی رقم بڑھ رہی ہے، لیکن زکوٰۃ دینے سے، صدقہ خیرات کرنے سے مال گھٹ رہا ہے، یہ دنیا کہہ رہی ہے کہ اس سے مال بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول ایک طرف کہتے ہیں، قرآن میں اللہ اعلان فرماتا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، کہ جو ناپاک ہے اور پاک ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ ناپاک کی کثرت آپ کو بہت ہی اچھی لگے کہ ناپاک مال آپ اپنے پاس اکٹھا کر لیں بہت زیادہ، وہ پاک مال کے برابر نہیں ہو سکتا، اگرچہ پاک مال مقدار میں بہت ہی کم کیوں نہ ہو، اللہ اس میں برکت نازل فرما دیتے ہیں، اس تھوڑے مال سے ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ لیکن جو سود ہے، سودی کاروبار ہے، اس کی وجہ سے آہستہ 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 اللہ تعالیٰ اس کے مال کو گھٹاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دیوالیہ اور مقروض ہو کے رہ جاتا ہے، چاہے وہ ایک فرد ہو، ایک معاشرہ ہو یا ملک و ملت ہو، وہ دیوالیہ ہو کے رہ جاتے ہیں۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تبارک و تعالی کسی بھی ناشکرے کو، گناہگار کو ہرگز پسند نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود کا باقی حصہ ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا،
اگر تم باز نہیں آتے سود سے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو سن لو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے پھر اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لیتے ہو، معافی مانگ لیتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا حق صرف اتنا ہی ہے جو تمہارا اصل مال ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، رشوت، چوری، ڈاکہ، زنا، لوٹ مار، ملاوٹ، خیانت، دھوکہ، یہ بڑے بڑے جرائم ہیں، لیکن کسی کے ساتھ اتنا سخت الفاظ، سخت لفظ اللہ تعالیٰ نے نہیں بولا، لیکن جب سود کو بیان کیا اس کے ساتھ سختی والے لفظ استعمال فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی والے الفاظ استعمال فرمائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اس کے ساتھ جنگ ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے سود کھانے والے سے، سودی کاروبار کرنے والے سے اتنی اس کی سخت مذمت بیان فرمائی ہے، اس کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سود خور ہے، سودی کاروبار کرنے والا ہے، وہ ایک ایسا گنونا کاروبار کر رہا ہے کہ جو اسلام کی روح سے ہر طرف سے متصادم ہے اور ہر برائی کی یہ جڑ ہے، اور اسلامی معاشرے کو یہ تباہ و برباد کر دینے والا ہے۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول نے سود کو صرف حرام ہی نہیں کیا، بلکہ اس کو ایسا جرم ثابت کیا ہے کہ جو اسلام سے بغاوت ہے، اسلامی ریاست سے، اسلامی سلطنت سے بغاوت اور اعلان جنگ ہے۔ اور جو سود ہے، اور جس معاشرے میں سود کا رواج عام ہو جاتا ہے، ان کی اخلاقی حالت، ان کی معیشت، ان کی معاشرت وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، زیرو پہ آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے حسن اخلاق کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسلام ایک مسلمان کو معاشرے کا ایسا فرد بنانا چاہتا ہے کہ جو اپنی جائز کمائی سے اپنے متعلقہ افراد کی ضروریات کو پورا کرے، مال سے بے انتہا محبت نہ کرے کہ مال کی محبت اس پہ غالب نہ آ جائے۔ سود اس کا بالکل برعکس اور الٹ ہے کہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ سب سے بڑے بخیل ہوتے ہیں۔ بخل، زر پرستی، خود غرضی اور مال کی بے انتہا محبت، اس جیسی مذموم صفات سود خور میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس معاشرے میں سود کا رواج عام ہو جاتا ہے، اس معاشرے میں آپس میں جو محبت ہے، جو ہمدردی ہے، جو اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک نقصان کہ جو سود خور ہے وہ مفت خور ہو جاتا ہے، وہ پھر محنت سے جی چراتا ہے، اور کسی بھی ملک اور ملت کے لیے، اس کے امن و امان کی تباہی کے لیے سب سے بڑا خطرہ سود ہے، کیونکہ سود کی وجہ سے ایک طبقہ مالدار سے مالدار ہوتا چلا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری طرف جو طبقہ ہے وہ غریب سے غریب تر اس معاشرے میں غربت پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جب ایک طبقہ بڑا مالدار ہے، ایک طبقہ بڑا پست ہے، کینہ، بغض، حسد، اس جیسی جو رذائل اخلاق ہیں، بری بیماریاں ہیں، یہ معاشرے میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسانی جسم میں خون اگر گردش کرتا رہے تو یہ اس کی صحت کی علامت ہے، لیکن اگر یہی خون منجمد ہو جائے تو یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی معاشرے کی، ملک کی جو دولت ہے، اس کی گردش رک جائے اور ایک خاص طبقے تک محدود ہو جائے تو وہ ملک عاشی لا تعداد مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے، اس کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اسلام نے جو نظام معیشت دیا ہے وہ ایسا نظام معیشت ہے جس نظام میں یہ دولت پورے معاشرے میں گردش کرتی رہتی ہے۔ قانون وراثت دیا ہے، زکوٰۃ کے قانون دیے ہیں، خیرات کے بارے میں بڑی فضیلتیں اسلام بیان کرتا ہے کہ امیر کی جیب سے آل غریب تک پہنچتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں، سپر پاور ممالک ہیں، سودی قرضوں کا جو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ قرضوں کے نیچے دب کے رہ جائیں۔ تو آپ دیکھ لیں بر صغیر میں انگریز کی آمد سے پہلے یہ خطہ بڑا خوشحال تھا۔ اگر یوں کہا جائے کہ پاکستان میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے مقروض پیدا ہوتا ہے، مقروض زندہ رہتا ہے اور مقروض ہی مر جاتا ہے، تو یہ بات جھوٹ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں سارا نظام سود کے ارد گرد گھوم رہا ہے، سودی قرضوں کے نیچے دبا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ ہے، اعلان جنگ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے آکل الربا جو سود کھانے والا ہے، موکل الربا سود کھلانے والا ہے، وکاتبہ سودی کاروبار لکھنے والا ہے، وشاہدیہ سودی معاملے کی گواہی دینے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ اور معراج شریف کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں عذابات کے مشاہدات کروائے گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک گروہ ہے، ان کے پیٹ بڑے بڑے محلات کی طرح ہیں، بڑے بڑے گھروں کی طرح ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور پیٹ کے اندر اژدہے سانپ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے پوچھا جبرائیل سے کون سی بدبخت جماعت ہے یہ کہ یہ اس عذاب میں مبتلا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ جماعت ہے جو دنیا میں سودی کاروبار کیا کرتے تھے، سود پہ لین دین کیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانا کاروبار یہ 36 مرتبہ زنا سے زیادہ بدتر ہے، اور فرمایا سود کے 70 اجزاء ہیں، سب سے کم تر اس کی نحوست اور اس کی جو سب سے کم تر درجہ ہے وہ اپنی ماں سے العیاذ باللہ زنا کرنا ہے۔ اتنی وعیدیں اس کی بیان کی گئی ہیں، سخت وعیدیں اس کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ سن 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا سود کے حرام ہونے کا، کہ سود کی آیات یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، ترجمہ کیا ہے، سود حرام ہو چکا ہے۔ جتنے بھی صحابہ اکرام تھے سب نے جو انہوں نے دوسروں سے سود کی رقم لینی تھی سب کو چھوڑ دیا، صرف اپنی اصل جو رقم ہے اس پہ اکتفا کیا۔ اب جو غیر مسلم لوگ تھے، ذمی لوگ تھے، ان کے ساتھ بھی تجارت اور خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، ان کو اعتراض ہو سکتا تھا کہ ہم نے جو مسلمانوں سے سود لینا ہے وہ تو ہمیں ملنا چاہیے۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے سود کی ہر قسم کو اپنے پاؤں تلے رون دیا، اور فرمایا کہ میرے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب جو ایک بہت بڑے تاجر تھے اور بہت بڑی ان کی تجارت سود پہ چلتی تھی، اور انہوں نے خاص طور پہ جو غیر مسلم سے کاروبار کیے تھے ان سے ایک بڑی رقم سود والی ان سے لینی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میں سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس کے سود کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، کہ ان کا سود میں ختم کرتا ہوں، کہ جتنے بھی لوگوں نے ان کی رقم دینی ہے جو سود والی رقم ہے وہ نہیں دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کی ہر شق کو اپنے پاؤں تلے رون دیا، اور قیامت تک کے لیے اس کی حرمت کا اعلان فرما دیا، قیامت تک کے لیے اس کی حرمت کا اعلان فرما دیا کہ یہ حرام ہو چکا ہے۔ ربا کیا چیز ہے؟ سود کیا چیز ہے؟ سود یہ وہ زیادتی ہے جو قرض دیتے وقت بغیر کسی عوض کے لی جاتی ہے، کہ آپ نے 1 لاکھ روپیہ قرض دیا تو آپ جو واپسی وصول کر رہے ہیں 1,10,000 روپیہ وصول کر رہے ہیں، 1,10,000 روپیہ آپ وصول کر رہے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سود وہ قرض ہے جو قرض آپ کو نفع دے رہا ہو، جو قرض نفع کھینچ کے لے کے آ رہا ہے وہ سود ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے جو حرمت سود کی ایک بنیادی حدیث ہے جس سے سارے مسائل اس سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ وہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والعنب بالعنب مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سونے کے بدلے میں، چاندی کے بدلے میں،
گندم کے بدلے میں، جو کے بدلے میں، کھجور کے بدلے میں، انگور کے بدلے میں، اور نمک کے بدلے میں، مثلاً بمثلٍ، یہ جب ان کی آپس میں خرید و فروخت ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ برابر سرابر ہوں، مثلاً بمثلٍ، برابر سرابر ہوں۔ نمبر 2، یدم بیدٍ، قبضہ بھی ہو ادھار نہ ہو، قبضہ بھی ہو کسی ایک طرف سے ادھار نہ ہو۔ فمن زاد او استزاد، جس نے زیادہ دیا یا زیادہ طلب کیا، فقد اربا، اس نے سود لیا، الآخذ والمعطی، لینے والا دینے والا، فہم سوا، دونوں برابر ہیں۔ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، جب جنس بدل جائے، سونا سونے کے بدلے میں نہیں ہے، سونا چاندی کے بدلے میں ہے، گندم کے بدلے میں نہیں ہے، گندم جو کے بدلے میں ہے، ایک طرف دوسری چیز ہے، دوسری طرف دوسری چیز ہے، حضور نے فرمایا فبیعوا کیف شئتم، جتنا چاہتے ہو نفع لے لو، لیکن اذا کان یدم بیدٍ، ادھار نہ ہو، کیا نہ ہو؟ ادھار نہ ہو، قبضہ ہو دونوں طرف سے۔ اگر ادھار اس صورت میں بھی ہو جاتا ہے تو یہ بھی سود ہے، یہ بھی کیا ہے؟ سود ہے۔ اگر دونوں طرف ایک جنس ہے تو اس میں برابری سرابری اور قبضہ، یہ دونوں شرطیں ہیں، ایک شرط بھی چھوٹ جائے تو سود ہے۔ اگر جنس مختلف ہو گئی ہے تو اس میں آپ نفع تو لے سکتے ہیں لیکن اس میں ادھار نہیں کر سکتے، قبضہ دونوں جانبین کے لیے ضروری ہے۔ اگر قبضہ نہیں ہوا ایک طرف سے بھی تو یہ سود ہو جائے گا، یہ سود ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ دیکھیے سود کے حوالے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے کتنی مذمت اور کتنی وعیدیں سنائی ہیں، اعلان جنگ کیا ہے۔ تو آج سودی کاروبار بہت عام ہو چکا ہے، بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو اس جیسی لعنت سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ جو بھی سودی کاروبار کرتے ہیں وہ سود کی رقم کو چھوڑ دیں، اصل رقم اپنی اس کا مطالبہ کریں، اس کو وصول کریں۔ سودی ملازمت ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ کا وعدہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ میں آپ کے اس ایمان کو، جو اس پہ ایمان لاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو میں اس کی کمائی میں برکتیں عطا فرما دوں گا، اس کو میں بڑھا دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر صدق دل سے عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔